ایک اور بات پہ بھی خراج تحسین کہ صبح دوپہر شام اتنا جھوٹ جو ملک کے مسلط کردہ وزیر اعظم سے لے کر نیچے ان کی کرائے کے ترجمانوں تک صرف جھوٹ بولا جاتا ہے جس کو آپ لوگ سنتے ہیں. ابھی عمران صاحب لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، میں نے پہلے بھی واضح طور پر یہ بتایا تھا، اور پاکستان کی عوام جو فارم فل کر رہی ہے آپ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ وہ 50 لاکھ گھر جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، یہ وہ 50 لاکھ گھر نہیں ہیں. یہ قرضہ لے کر بینکوں سے آپ کے اپنے پیسے، آپ کے غریب عوام کے اپنے پیسوں سے، آپ قرضے سے یہ گھر لے رہے ہیں، اور جس میں اگر کسی کی سہولت کاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے تو وہ کنسٹرکشن مافیا کی سہولت کاری کی گئی ہے. ایمنیسٹی دی گئی ہے ان تمام بلیک منی مافیاز کو کہ کنسٹرکشن میں پیسے لگائیں تو آپ سے آپ کی چوری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن اسی کنسٹرکشن کے ذریعے آپ نے بینکوں سے قرضہ لے کر، پیسے لے کر آپ نے یہ گھر لینے ہیں. تو یہ عمران صاحب کے ان 50 لاکھ گھروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی جو ابھی تک ایک گھر پاکستان کی عوام کو نہیں ملا. وہاں تقریر فرما رہے تھے، روز پاکستان کی عوام ایک ایسے بیان کے انتظار میں ہوتی ہے جس سے عمران صاحب کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے. اور آج بھی ایک بیان دیا کہ طاقتور کو احتساب کے اور قانون کے نیچے آنا چاہیے. عمران صاحب جب طاقتور کی سہولت کاری ملک کا مسلط وزیر اعظم کرے گا، ان کے دائیں بائیں بیٹھا وہ مافیا اور کارٹلز کریں گے، تو ملک کے اندر طاقتور آپ کے مطابق قانون کے نیچے نہیں آئے گا. جو چینی مافیا آپ کا اے ٹی ایم ہوگا، جب چینی مافیا آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر آپ سے وہ فیصلہ کروائے گا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام 52 روپے کلو چینی نہیں بلکہ 120 روپے کلو چینی خرید رہی ہے. یہ وہ طاقتور مافیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ دستخط کیے، اور ان دستخط کی وجہ سے چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو آئی. عمران صاحب کے دستخط سے چینی مہنگی ہوئی، عمران خان کے دستخط سے چینی مافیا امیر ہوا، عمران خان کے دستخط سے اے ٹی ایمز بھرے گئے، عمران خان کے دستخط سے چینی ایکسپورٹ کی گئی جب ملک کے اندر چینی مہنگی ہو رہی تھی اور چینی جو ہے وہ قلت تھی اس کی. عمران صاحب کے دستخط سے وہی چینی جو ایکسپورٹ کی گئی وہ چینی مافیا نے گوداموں میں بھری اور ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی، اور اسی چینی مافیا کو عمران صاحب کے دستخط کی وجہ سے امپورٹ کیا گیا. تو آپ وہ طاقتور مافیا کے سہولت کار ہیں جس کو قانون کے نیچے لانے کی آپ ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ انہی طاقتور مافیا سے آپ کے اے ٹی ایمز بھرتے ہیں، آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، آپ کے باورچی خانے کا خرچہ چلتا ہے. دوسری بات، ابھی کہہ رہے تھے موصوف کہ یہ چاہتے ہیں، یہ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے چوری کی ہے، کہہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ لایا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جیلوں میں ہمیں عام آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ خاص آدمیوں کی طرح رکھا جائے. غالباً ان کا اشارہ ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اپنا جواب تو ہے نہیں، ہمیشہ کی طرح اپوزیشن پہ تھا، تو اس پہ میں عمران صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. جس کمرے میں مریم نواز کو رکھا وہاں باتھ روم اور کمرہ ایک تھا، باتھ روم کے آگے نماز پڑھتی تھی مریم نواز. جہاں رانا ثناء اللہ کو رکھا وہ بیٹھ کر سوتے تھے، وہ سزائے موت کی چکی تھی. جہاں شاہد خاقان عباسی کو رکھا اس چکی میں وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا قد اس چکی سے لمبا تھا، وہ سزائے موت کی چکی تھی. احسن اقبال کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، سلمان رفیق، سعد رفیق، حنیف عباسی کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. کامران مائیکل، میری بات سنیں، اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں، اور نواز شریف، شہباز شریف
کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل رہی ہے, کتنے کا آٹا مل رہا ہے, وہ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے. نواز شریف نے, شہباز شریف نے جب جیل میں تھے, جب جیل میں ہے, حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھا. اور اگر آپ کی ذہنی تسکین نہیں ہوئی, ابھی اگر آپ کو دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی, تو آپ ایک کام کریں, بنی گالا میں کوٹ لکھپت کی برانچ کھولیں, بنی گالا میں ایک ہڈیالہ کی برانچ کھولیں, اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تڑیاں اور یہ جھوٹ, آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. ایک باپ کو کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کروایا, ایک باپ کو جیل میں رکھا اور دوسرے سیل میں اس کی بیٹی کو رکھا. اس لیے یہ بھاشن نہ دیں نہ. آپ جب مریم نواز کے پاس وہ درخواست آئی کہ آپ ٹیکس دیتی ہیں, آپ بی اے پاس ہیں, تو آپ بی کلاس کے لیے سائن کریں, اس نے وہ جو درخواست تھی وہ ان کے منہ پہ ماری کہ میں یہ درخواست نہیں لوں گی. اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے, آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی کے لیے, کیونکہ آپ نالائق تھے, کیونکہ آپ چور تھے, کیونکہ آپ نااہل تھے, اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے. آپ نے تمام کمپٹنٹ لوگوں کو, جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے, جنہوں نے عوام کو مہنگائی کم کر کے تمام اشیاء جو تھیں وہ سستی کی, آپ کو معلوم تھا کہ آپ نااہل ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ آپ ڈاکو ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے چوری کرنی ہے, آپ اس پلان سے آئے تھے, اس مافیا اور کارٹل کو اپنے ساتھ لے کر, اس لیے آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. میرا پھر پیغام ہے آپ کو کہ آپ بنی گالا میں کوٹ لکھپت, کیمپ جیل اور ہڈیالہ جیل کی ایک برانچ کھولیں, اور اگر آپ کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی, اگر آپ کو ابھی بھی ذہنی سکون نہیں ملا, تو آپ رکھ لیں دوبارہ سب کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, منی لانڈرنگ آپ نے کی 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری آپ نے کیا ہے, اور ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. اور آپ نے کہا آج وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی. عمران صاحب, واقعی وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی, لیکن ایک چور وزیر اعظم کے مسلط ہونے سے عوام ضرور غریب ہوتی ہے. کیونکہ آٹا جب 35 روپے سے 90 روپے اور 100 روپے کلو ملتا ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. اگر چینی 52 روپے کلو سے, جو 5 سال نواز شریف نے رکھی, اگر 52 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو چینی ہوتی ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. جب آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری ہوتی ہے عوام کی, جب مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جاتی ہیں, تب عوام غریب ہوتی ہے. اور جس وقت ایک چور کو, ووٹ چور کو مسلط کیا جاتا ہے, جب ترقی کی شرح -0.4 ہوتی ہے, جب مہنگائی کی شرح 16% ہوتی ہے, جب 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں لیا جاتا ہے, تب عوام مقروض اور غریب ہوتی ہے. اس لیے یہ بھاشن اور یہ روز کھڑے ہو کر جو تقریریں کرتے ہیں نا, یہ عوام آپ کی اصلیت بھی جان چکی ہے. اگر کسی نے اس ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہو کر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے, یہ وہی شخص تھا جو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی کال دی, جس نے, جس طرح بھی ازما کہہ رہی تھی معافی مانگنی چاہیے تو صرف آج اس شخص کو مانگنی چاہیے. اور جس نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے, عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کیا ہے, جس نے عوام کو غریب کیا ہے, جس نے عوام کو بے روزگار کیا ہے, جس نے عوام کو 14,000 ارب کا مقروض کیا ہے, جس نے کشمیر کا سودا کیا ہے, وہ صرف ایک شخص ہے, اور اس کا نام عمران خان ہے. روز کھڑے ہو کر بھاشن نہ دیں. اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے, ہم نے مسلم لیگ نون آج سر اٹھا کر کہہ سکتی ہے, ہم وہ واحد جماعت ہیں پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں, جس میں ملک کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں, جب ان کی درخواست کو فریولس کہہ کے ڈسٹ بن میں پھینکا گیا تھا. اس وقت نواز شریف تھا وزیر اعظم ملک کا, عمران خان نہیں تھا جو الیکشن کمیشن سے مفرور ہے, جو عدالتوں سے مفرور ہے, جو دہشت گردی کی عدالت سے مفرور ہے. معافی مانگیں, معافی مانگے. آپ کو کیا پتا احتساب کیا ہوتا ہے؟ 8 سال سے کے پی کے میں احتساب کمیشن بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے.
اور جتنے طاقتور اس وقت مافیاز اور کارٹلز ہیں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم چاہے نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مسلم لیگ نون کی قیادت ہو اور کارکن ہو, وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ٹرائلز بھگت چکے ہیں. اور تمغے ہیں ہمارے لیے ہائی کورٹس کے فیصلے, تمغے ہیں ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے, جہاں آپ پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. جب شہباز شریف کی بیل کے اوپر آپ نے چیلنج کیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ میں, کدھر گئے تھے کرپشن کے ثبوت, کدھر گئے تھے منی لانڈرنگ کے ثبوت, کدھر گئے تھے چوری کے ثبوت؟ کوئی چوری کا ثبوت نہیں, کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن جہاں ثبوت ہے وہاں مفرور ہے آٹا چینی چور, وہاں مفرور ہے بجلی گیس چور, وہاں مفرور ہے عوام کا دوائی چور, وہاں مفرور ہے کشمیر کا چور. اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھیں. ہم وہ تمام ٹرائل بھگت چکے ہیں, سزائے موت کی چکیاں بھگت چکے ہیں, اب باری آپ کی ہے. اس لیے بات اب جہانگیر ترین سے شروع ہوگی, بات اب عمران خان سے شروع ہوگی, بات اب خسرو بختیار سے شروع ہوگی, بات اب آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے دستخط سے آج پنجاب کی عوام چینی 120, 125, 130 روپے, اور جہاں 125 اور 20 روپے کلو مل رہی ہے وہاں چینی ہی نہیں ہے. وہاں قطاریں ہیں آج بہنوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بزرگوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بیٹیوں کی جو شناختی کارڈ لے کر 1 کلو چینی 125 روپے کلو خریدنے کے لیے لائن میں کھڑی ہے, اور چینی کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ کو آپ کے دستخطوں کا جواب دینا پڑے گا. جو فیصلے ہیں آپ کے, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا چینی 52 روپے تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا آٹا 35 روپے تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا ملک کی ترقی کی شرح 5.8% تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو نوجوان کے لیے سی پیک آتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو کشمیر کا تحفظ ہوتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو ملک ایٹمی قوت بنتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو گیس سستی تھی, بجلی سستی تھی, دوائی مفت تھی. شہباز شریف نے پنجاب میں دوائی مفت کی, انہوں نے آ کے تمام دوائیوں کو دوبارہ 500% مہنگا کیا. اس لیے نواز شریف کے فیصلے کو اگر آپ نے کرنا ہے, نواز شریف جیسا ملک کو ریلیف دینا ہے, نواز شریف جیسی ملک کو ترقی دینی ہے, تو عوام کا ووٹ لے کر آؤ. RTS کو بٹھا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ تقریریں کرنا بند کرو, کیونکہ اب تقریروں کا نہیں, اب جواب دینے کا وقت آ چکا ہے, اور وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تھینک یو جی, تھینک یو. ہیلو, تمہاری گاڑی ادھر ہے, میری ادھر ہے. اوکے.